وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ، صدر جماعت، حضرات علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج چار مارچ اختتام پذیر ہوتے ہوئے اور 5 مارچ آغاز پذیر ہوتے ہوئے 1986 ہم یہاں کھارا در کراچی کو میٹھا در بنانے کے لیے یہاں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجھ سے پہلے آپ نے رقت و سوز میں ڈوبا ہوا خطاب مولانا دین پوری صاحب کی زبان سے سماعت فرمایا. وہ سیرت سرور کائنات کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے کا حسن و جمال بیان کر رہے تھے. جگہ کی تنگی کے بعد جن احباب کو بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں. اے کاش کہ جگہ اتنی تنگ نہ ہوتی. کتاب اللہ سے ایک مختصر سی آیہ کریمہ جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وہ میری گفتگو کی اساس ہے. سورہ فاتحہ کی دعا یا آیت ہے. منتظمین کی طرف سے بھی اور یہاں کے احباب کی طرف سے بھی یہ اصرار ہوا ہے کہ میں اس ضمن میں آپ سے گفتگو کروں، اور اس حسن انتخاب پر میں اپنے ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں. سورہ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ اور روح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، ان کا ارشاد ہے
جو بات تفصیل کے ساتھ 30 پاروں میں کہی گئی ہے اس کا خلاصہ ان 7 آیتوں میں ذکر کر دیا گیا ہے، جنہیں عبادات کے نظام میں حق تعالی نے ہر رکعت میں پڑھنا ضروری قرار دیا، شاید اس لیے کہ میرے بندوں کے دل و نگاہ میں قرآن کا خلاصہ ہم وقت تر و تازہ رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے بندے کا اپنے اللہ سے، لیکن کچھ مانگنے سے پہلے ایک اچھے سوالی کی طرح انسان نے اپنے داتا کی تعریف کی ہے، اور یہ تعریف بھی اسی کی سکھائی ہوئی ہے۔ اہل نظر نے لکھا ہے حسن طلب سوال کی روح ہے، مانگنے کا سلیقہ نہ آئے تو ناکامی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو اپنے در پہ سوالی بن کر آتا دیکھا تو مانگنے کا سلیقہ خود سکھا دیا کہ اس انداز میں مانگو کہ ناکامی کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ مجھے یقین ہے حضور قلب کے ساتھ اگر کوئی اللہ سے اس کے بتائے ہوئے طریقے سے مانگے تو ہمارا دامن تنگ ہو جاتا ہے، اس کا انعام محدود نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق بندے نے اس کی تعریف کی، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حمد اور تعریف کے سارے مفہوم صرف اسی کی ذات کے لیے مخصوص ہے جو عالمین کا رب ہے۔ رب العالمین یہاں تخصیص نہیں ہوئی، فکر و نظر کا امتیاز نہیں برتا گیا۔ رب المسلمین، رب المؤمنین، یا رب الانبیاء والمرسلین، یا رب الاولیاء والمتقین نہیں کہا گیا، رب العالمین۔ وہ اپنوں کا بھی رب ہے، اغیار کا بھی رب ہے، موسیٰ کو بھی رزق پہنچاتا ہے، فرعون کو بھی رزق بند نہیں کرتا، اپنے محبوب کا بھی رب ہے لیکن رزق ابو جہل کو بھی بند نہیں کرتا۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں اس کی ربوبیت کا یہ کیا انداز ہے کہ اپنوں کو دال روٹی پہ راضی کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغن کھلاتا ہے، اپنوں کو خس و خاشاک کے جھونپڑوں میں خوش رکھتا ہے، دشمنوں کو بنگلے محل اور کوٹھیاں عطا کرتا ہے۔ رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی ناراض ہو کر نہیں، مہربانیوں کے ساتھ دیتا ہے۔ کراچی کے روشن ضمیروں، کھارا در والوں، دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، اور ارحم الراحمین سے نہ مانگا جائے تو محفوظ کرتا ہے۔ جس نے اپنے در رحمت پہ جلی حروف کے ساتھ لکھ رکھا ہے ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے
مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے اور قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ الہ العالمین، تجھے تو عابدین سب زندہ دار پکاریں، تیرے در پہ تو ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر جیسے روشن ضمیر دامن پھیلائیں، تجھ سے تو عبد القادر گیلانی، محبوب سبحانی، ابو حنیفہ احمد بن حنبل، مالک اور شافعی دامن پھیلائیں، مجدد الفسانی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، معین الدین چشتی دامن پھیلائیں، شاہ ولی اللہ تجھ سے مانگیں، تجھ سے محمود حسن مانگیں، شاہ اسماعیل شہید دامن پھیلائیں، اشرف علی تھانوی مانگیں، لیکن اپنا عالم یہ ہے کہ دامن میں ایک بھی خوبی نہیں۔ ہم تو روسیا قسموں سے تیرے در پہ سوالی بن کر آئے، اتنے پیار سے تسلی دی اپنے گناہگار بندوں کو، فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اطلاع کر دو، اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اپنی ساری زندگی کی خطائیں جمع کر کے لاؤ، لیکن کبھی آؤ تو صحیح، میرے در رحمت پہ سر جھکاؤ تو صحیح، طلب کا دامن پھیلاؤ تو صحیح، ندامت کے اشک بہاؤ تو صحیح، کبھی میرے لطف کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، فنکار تم سے نذرانے مانگیں گے، وہ کہیں گے کچھ لے کے آؤ تو کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ تو، لیکن ارحم الراحمین کے در رحمت سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، باز آ باز آ ہر آ کے ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نامیدی سج بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ دی تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ، میں تانا دیے بغیر دامن رحمت میں لے لوں گا۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی مہربانی کے ساتھ ہے، غضبناک ہو کر نہیں دیتا، شفقتوں کے ساتھ نوازتا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی تو۔ تمہید ہو رہی ہے سوال کی، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی تو، جس دن پکارا جائے گا لمن الملک اليوم، جلال میں ڈوبی ہوئی آواز آئے گی،
آج کس کی ملکیت ہے؟ آج کس کی بادشاہی کا دن ہے؟ ہر طرف سناٹا ہوگا، کوئی جواب میں بول بھی نہیں سکے گا۔ خود رب العالمین جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ آج صرف اسی مختار کل کی بادشاہت کا دن ہے۔ مالک یوم الدین، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اس کی اجازت کے بغیر کسی کی کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے محبوب کو یہ اعزاز ملے گا کہ وہ شافی بنے، رحمت عالم سر جھکائیں گے شافی بن کر، سجدے میں جھک جائیں گے، اور وہ سجدہ عاجزی، تواضع، رفقت اور انکسار میں ایسا منفرد سجدہ ہوگا کہ دنیا کے ہزاروں سجدوں سے بھاری۔ رب العالمین فرمائے گے ارفع راسک، میرے محبوب اب سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، مزید آنسو نہ بہائیے۔ میرے محبوب کل توتا آپ مانگتے جائیے، میں عطا کرتا جاؤں۔ دیکھا آپ نے کھارا دروازہ، یہ نہیں فرمایا ارفع راسک فافعل ما شئت، سر اٹھائیے اور جو جی چاہے کیجیے، نہ فرمایا میرے محبوب سر اٹھائیے، آپ سوال کیجیے میں عطا کروں۔ تیرے آنسو بھی قبول، عاجزی بھی قبول، تواضع بھی قبول، سجدہ بھی قبول، لیکن اختیار نہیں بدلے گا، تو سوال ہی رہے گا، میں داتا رہوں گا۔ تجھ سے بہتر سوالی کوئی نہیں، مجھ سے بہتر داتا کوئی نہیں۔ تو مانگتے ہوئے اچھا لگتا ہے، میں دیتے ہوئے اچھا لگتا ہوں۔ مالک یوم الدین، اور کھارا در والوں، کراچی والوں، میرا ایک تجزیہ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں اگر میرے آقا کے اختیار میں وہ سب کچھ ہوتا جو اللہ کے اختیار میں ہے، تو کوئی ایک بھی ابن آدم جہنم میں نہ جانے پاتا۔ میرے آقا کی رحمت پوری انسانیت کو جنت میں بھیج دیتی ہے، اس لیے کہ حضور کے ہاتھ انتقام اور بدلے کی بات ہی نہیں، وہ تو حریف جہاں کا بھی چارہ گر ہے، وہ تو اپنے قاتل کو بھی معاف کر دینا جانتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہمیں ستانے والا جب ہمارے قابو میں آ جائے تو ہم کیسے بدلا لیں؟ فرمایا تمہیں ستانے والا جب تمہارے قابو میں آ جائے تو تم اسے معاف کر دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ میرے عزیز نوجوانوں، عصر حاضر انقلابات کا زمانہ ہے، چہار جانب کچھ نہ کچھ ہوا کرتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ سرخ پرست تو یہاں تک لکھ بیٹھا کہ جنگ میں سب کچھ جائے گا، مغرب نے کہا تھا محبت میں سب کچھ جائے گا۔ عزیز نوجوانوں، میرے اصل مخاطبات ہیں،
مغرب نے کہا تھا محبت میں سب کچھ جائز ہے، اور اشتراکی بلاک نے کہا جنگ میں سب کچھ جائز ہے، عدالت میں سب کچھ جائز ہے۔ محمد عربی کی شریعت نے کہا نہیں، محبت بھی پابند ہے، عداوت بھی پابند ہے، یہاں فریڈم آف لو بھی نہیں، یہاں محبت بھی اتنی آزاد نہیں جتنی نصرانیوں کی محبت آزاد تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو، اللہ کے پیغمبر کو ابن اللہ کہہ دیا، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا۔ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جب محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، انی عبداللہ و رسولہ، میں پہلے اس کا بندہ ہوں پھر اس کا رسول ہوں۔ جنگ میں سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں دیکھیے، اسلام کے دشمن نے تلوار اٹھائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا چاہا، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، اس کا وار خطا گیا، پھر شمشیر رسالت کی زد میں وہ آ گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھی ہوئی تلوار روکی اور پلٹ کے دیکھا اپنے عقب میں عدل و حریت کے تاجدار، اپنی مراد و مدعا ابن خطاب فاروق اعظم کو عقابی نگاہوں سے منتظر پایا، جو اپنے قائد کی عسکری اداؤں کا نظارہ کر رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار فاروق اعظم کو دیتے ہوئے فرمایا اس سے تم نمٹو۔ عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شمشیر رسالت کی لاج رکھ سکوں، میں تو نمٹ لوں گا اس سے، لیکن آج میں منتظر تھا کہ شمشیر رسالت کے جوہر نبی کے ہاتھوں سے دیکھوں، آپ کی تلوار سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کٹ کر گرے اور میں اس کی طرف دیکھ کر اپنے ذوق حریت کو جلا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تم جانتے نہیں کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دائمی جہنمی ہوا کرتے ہیں، جو کسی نبی کو شہید کر دے وہ بھی دائمی جہنم، سب سے بڑا بدبخت، اور جو کسی پیغمبر کے ہاتھ سے مارا جائے وہ بھی دائمی جہنمی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب محمد انسانوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے آیا ہے، جہنم میں دھکیلنے کے لیے تو نہیں آیا، میرے ہاتھوں سے مارا گیا تو مارا جائے گا، اس سے تم نمٹو۔ میں اس لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ اختیار، کلی اختیار اس کے پاس ہے، وہ بے شک اپنے پیاروں کی دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، میں تو یہ باور کرا رہا ہوں کہ گنہگاروں کو بھی مایوس نہیں کرتا تو پھر اپنے پیاروں کو کیسے مایوس کرے گا، لیکن اختیار اسی کے پاس۔ فرمایا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب انسان نے اپنے رحمان سے ایک نازک وعدہ کیا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، حال بھی استقبال بھی، صرف یہ نہیں کہ مسجد میں تیری عبادت کرتے ہیں اور مسجد سے باہر بقول الطاف حسین حالی کہیں نخل مرکب کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ۔
قرآن کریم نے وعدہ ہی اس انداز میں لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو ہر نماز میں اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہماری زمین کی عاجزی کے لیے مسجود، ذرا ہی پہ ضرب لگاتے ہوئے، ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود، عالم ما کان و ما یکون، جو کل ہونے والا ہے اسے جاننے والا۔ قرآن پاک نے فرمایا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مسجد کے اندر بھی مسجد کے باہر بھی سجدہ کس کا؟ اللہ ہی کا جزا کرنا۔ اور کھارا در کے دوستوں، کراچی کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں اللہ کے بعد اگر انسان کی زمین کی عاجزی کے لیے کوئی اور حقدار ہوتا تو بعد خدا بزرگ اس کا محبوب اس کا حقدار تھا کہ اس کے سامنے انسانیت تعظیماً سر جھکائے، لیکن صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ رحمت میں ہم دیکھتے ہیں عرب کے رئیس، عرب کے وڈیرے اپنی رعایا اور اپنے خدام کو تعظیماً جھکنے کی اجازت دیتے ہیں۔ وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، اگر تعظیم میں سر جھکانے کی گنجائش ہے تو آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی آپ کو جھک کر ملا کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت میں اس کی گنجائش ہوتی تو میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خامند کا سجدہ کیا کریں، لیکن کوئی گنجائش نہیں کہ بیوی خامند کا سجدہ کرے، نہیں ہے گنجائش کہ شاگرد استاد کا سجدہ کرے، رعایا حاکم کا سجدہ کرے، کوئی گنجائش نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں سر کٹانے کے لیے تو بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے، وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، اگر تعظیم میں سر جھکانے کی گنجائش ہے تو آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی آپ کو جھک کر ملا کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت میں اس کی گنجائش ہوتی تو میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خامند کا سجدہ کیا کریں، لیکن کوئی گنجائش نہیں کہ بیوی خامند کا سجدہ کرے، نہیں ہے گنجائش کہ شاگرد استاد کا سجدہ کرے، رعایا حاکم کا سجدہ کرے، کوئی گنجائش نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں سر کٹانے کے لیے تو بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے۔ باپ کی پگڑی خطرے میں ہو تو سر کٹا دیجیے، ماں کی چادر خطرے میں ہو تو سر کٹا دیجیے، بہن کی عفت خطرے میں ہو تو سر کٹا دیجیے، بیٹی کا دوپٹہ خطرے میں ہو تو سر کٹا دیجیے، اور ہاں بیٹی اگر خود تیری آبرو خطرے میں ہو تو سر کٹا دیجیے، وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو سر کٹا دیجیے، شہادت کا درجہ ملے گا۔ سر کٹانے کے لیے بہت سے مقام ہے، لیکن سر جھکانے کے لیے
ایک ہی در ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ مدد مانگنے میں انسان بڑا اچھا لگتا ہے جب اپنے رب سے مدد مانگے، اس لیے کہ مشکلات میں کام آنے والا اللہ ہی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، تنہائی میں کبھی اپنے ضمیر کو جج بناؤ، پوچھو تو صحیح مشکل کشا کون ہے؟ آپ سے نہیں کہہ رہا، بیمار دوستوں سے کہہ رہا۔ تنہائی میں کبھی اپنے ضمیر سے پوچھئے مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہیں آئی۔ جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک حسین دیکھا جس کی جبین کی طلعتیں والضحیٰ بن گئی، جس کی زلفوں کی سیاہی والليل اذا سجا بن گئی، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی، جس کے شہر کے تذکرے عرش بری پہ ہوئے، جس کی دھرتی کی قسمیں رب العالمین نے قرآن میں کھائیں، جو انبیاء کا امام نظر آیا، جو رسولوں کا مقتدا نظر آیا، جس کے قیام سے آسمانوں کو بلندیاں مل گئیں، جس کے قعود سے دھرتی کو سکون مل گیا، جس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے، جس کے تبسم سے ستارے چمکنے لگے، جس کے اشارے سے چاند ریزہ ریزہ ہو گیا، جس کی راہ میں جنت کا عنوان بن گئی، جس کے غصے کے سامنے جہنم ابلنے لگی، میرا جی چاہا اسی کا سوالی بن جاؤں، اسی کے در کا گداگر بن جاؤں، لیکن جب اس کی سیرت کے حوالے سے میں اس تک پہنچا تو میں نے دیکھا ساری کائنات سو رہی ہے، وہ آنسو کی برسات میں کسی اور کے آگے سوالی بن کر کھڑا ہے۔ الحمدللہ، اس لیے کہ ہم محمدی ہیں، ہم محمدی ہیں۔ رسول اللہ کی بات ہوگی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ضرور ہوگی، اس لیے کہ اگر تخصیص نہ ہو تو رسول تو کئی ہیں، کئی رسول ہیں۔ محققین نے 313 بتائے ہیں، تو میرے عزیز دوستو محمد الرسول اللہ ایک ہے، رسول اللہ کئی ہیں، محمد الرسول اللہ ایک ہے، اور ہم الحمدللہ ان کے رضاکار ہیں، ہمارا قائد وہی ہے، اس لیے ہم جب یہ کہیں گے تو انہی کے نام سے ہی رسالت کی نسبت پر فخر کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے دیکھا وہ حسین کسی اور کے در پہ سوالی بن کر رو رہا ہے، پنڈلیوں پہ ورم نظر آئے، پائے اقدس پہ سوجن نظر آئی، قرآن پاک کی یہ ہے ساری رات دہراتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ الہ العالمین، میری امت کے گناہگاروں کو اگر تو سزا دینے لگے، ان کے گناہوں پر گرفت کر لے، تو تجھے کوئی نہیں روک سکتا کہ تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے، میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے معاف کر دے، تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔
شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ضمیر نے رہنمائی کی، اب ان سے نہیں مانگنا، ان کے در کا سوالی نہیں بننا، تو بھی اسی کے در کا سوالی بن جا جس کے در پہ ایسے ایسے حسین بھی سوالی نظر آتے ہیں۔ مشکلات میں کام آنے والا کون؟ یہی دعوت ہے سارے انبیاء کی، یہی پیغام ہے تمام رسولوں کا، یہی دعوت ہے نبیین و صدیقین کی، یہی پیغام ہے اولیاء دین کا۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر معین الدین چشتی تک، شاہ اسماعیل شہید تک، محمود الحسن تک، محمود حسن تک، اشرف علی تھانوی تک، سب کا پیغام یہی ہے، مشکلات میں کام آنے والا کون؟ بیڑے پار کرنے والا کون؟ اور یہ پیغام قرآن کے حوالے سے ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا من یجیب المضطر اذا دعا، جب کشتیاں سمندروں میں راہ گم کر جاتی ہیں تو پھر پکارنے والے پکارتے ہیں مجھے تو بتاؤ، گم کردہ راہوں کو، سمندر کے سینے پہ بھٹکنے والوں کو دستگیری کرنے والا کون؟ راہ راست پر لانے والا کون؟ ایاک نعبد، یہی پہ زور دیا کریں۔ گر کی بات یہی ہے، کل بھی آج بھی اور آئندہ بھی میرے آقا نے دانت شہید کروائے اسی ہی کے لیے، پتھر کھائے اسی ہی کے لیے، اس لیے کہ مجاور کرتے تھے اللہ بھی اور لات و منات و عزا بھی۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، پتھر کھاؤں گا، دانت شہید کرواؤں گا، ہجرت کر کے مدینے چلا جاؤں گا، بدر و احد کے مرحلوں سے گزروں گا، لیکن اللہ ہی منواتے رہوں گا۔ تمہید مکمل ہو گئی، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ الہ العالمین، ہم صراط مستقیم چاہتے ہیں، صراط مستقیم، اور وضاحت کی صراط الذین انعمت علیہم، اور لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیری نعمتوں کی باران رحمت ہوتی رہی، اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ عطا کر۔ اور جو صراط مستقیم، قرآن پاک نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی صراط مستقیم عطا کیا، اور صراط مستقیم ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بالیقین میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی نا ہی عبادت کرو۔ یہ جو ہے نا آخر میں اس نے حسرت کی لذت پیدا کر دی۔ اگر صرف فاعبدوہ ہوتا تو پھر ہوتا، اس کے ترجمہ ہوتا بس اسی کی عبادت کرو، لیکن آخر میں یہ آ گیا فاعبدوہ ہو، بس اسی کی ہی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے کہ سجدوں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، قیام میں اس کے ساتھ کسی کو شریک،
نہ بناؤ پکار میں دعا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، رکوع میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ الہ العالمین اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ طے کر، اور قرآن کریم نے 4 طبقے بیان کیے ہیں انعام حاصل کرنے والوں کے۔ فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقے ہیں انعام حاصل کرنے والوں کے۔ پہلا طبقہ نبیوں کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا، چوتھا طبقہ صالحین کا۔ اب مخفف کر دو، پہلا انعام ملا نبوت کو، دوسرا انعام ملا صداقت کو، تیسرا انعام ملا شہادت کو، چوتھا انعام ملا اطاعت کو۔ نبیوں میں سب سے زیادہ انعام ملا امام الانبیاء والمرسلین کو۔ انعام تو سب کو دیے گئے ہیں، لیکن باقی کو پرچون کے حساب سے، محمد عربی کو تو ٹھوک کے حساب سے۔ حضرت سلیمان کو انعام ملا، ان کا تخت ہواؤں سے اڑتا نظر آتا ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن تخت سلیمانی ہوا کے دوست پہ اڑتا نظر آتا ہے، آسمان کے نیچے نیچے۔ آمنہ کے لال کو انعام ملا، وہ تو نالین شریفین سمیت عرش بری کے نظر آتے ہیں۔ میرا آقا اتنا اونچا چلا گیا ہے، میرا آقا اتنا اونچا چلا گیا ہے کہ فکر و بصر کو وہ عروج آج تک سمجھ نہیں آیا۔ بعد میں اتنی ٹھوکر کھائی کہ انہوں نے کہا بصر اتنا اونچا جا ہی نہیں سکتا، جو اتنا اونچا گیا وہ اسی کے نور کا ٹکڑا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے جا سکتا ہے بصر، بشرطے کہ وہ محمد جیسا ہو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ سبحان الذی اسریٰ بِہ، عبد جا سکتا ہے، نوری کے تو پر چلتے تھے۔ جو سب سے بڑا نوری تھا، سینئر نوری، سب سے بڑا نوری، سید الملائکہ، امام الملائکہ، وہ رک گیا سدرۃ المنتہا پہ، کہتا ہے آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے۔ عبداللہ کے یتیم، اب یہاں سے آگے جانا میری سلیارتی نہیں ہے، یہاں سے آگے بڑھنا میری استعداد و صلاحیت سے باہر ہے۔ میرے اخلاق نے کتنی پیاری بات کہی، میرے اخلاق نے کتنی پیاری بات کہی۔ شاہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے میاں نور کا کیا مقابلہ ہے بشر کی عظمت سے، نور کا کیا مقابلہ ہے بشر کی عظمت سے۔ نوری بہت پرواز کرے گا تو سدرۃ المنتہا تک پہنچے گا نا، سدرۃ المنتہا سے آگے تو نہیں جا سکتا، لیکن جہاں نوری کی پرواز کی انتہا ہوتی ہے وہاں سید البشر کی پرواز کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام بشر بہت اونچا ہے، بشرطے کہ کوئی بشر بن کے دکھائے۔ مقام بشر بہت اونچا ہے، بشرطے کہ کوئی بشر بن کے دکھائے۔ میں نے سمجھا، کسی اور نے سمجھا بشر ہم جیسے ہوتے ہیں تو کمپلیکسز ہو گئے، احساس کمتری پیدا ہوا کہ نہیں، خطاؤں میں ڈوبا ہوا، لغزشوں میں الجھا ہوا، کوتاہیوں میں گھرا ہوا بچا۔ لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں
مقام بشر کو سمجھنا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھیے، مقام بشر کو دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، عثمان ذو النورین کو دیکھیے، علی المرتضیٰ کو پڑھیے، حسن حسین کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، خالد بن ولید کی عظمت کا مطالعہ کیجیے، طلحہ زبیر کی جلالت کا مطالعہ کیجیے۔ بشر وہ ہوتا ہے کہ جو سر سجدے میں جھکائے تو دھرتی اس کا ماتھا چومنے پہ فخر کرے، بشر وہ ہوتا ہے کہ پیغام دے تو ہوائیں غلامی کرے، بشر وہ ہوتا ہے کہ قدم بڑھائے تو دریا اس کے لیے راستہ بنائے، سمندر اس کے لیے موجیں اس کے لیے راستہ بناتی چلی جائیں، جنگلوں میں جائے تو درندے غلامی کرتے نظر آئیں۔ وہ دیکھیے سچا بشر جا رہا ہے، جنگل میں اکیلا ہے، آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ یہاں کبھی کوئی سچا بشر نظر آ جائے تو مجھے بھی انفارم کیجیے، ترستا پھرتا ہوں سچے بشر کو دیکھنے کے لیے۔ میدان میں لشکر سے بچھڑ گیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رضاکار، جنگل میں تنہا جا رہا ہے، شیر کی نظر پڑی، لقمہ تر سمجھ کر جھپٹا کہ ابن آدم تنہا ہے، لقمہ تر بنے گا، شفافیت کے ساتھ منہ کھولے ہوئے شیر حملہ آور ہوا، لیکن حضرت سکینہ شیر کو حملہ آور دیکھ کر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں تو جنگل کا بادشاہ ہے، میں ضمیر کا بادشاہ ہوں، تجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر جائی نہیں یکجائی ہوں، کملی والے کا سپاہی ہوں، مجاور نہیں مجاہد ہوں، آستانہ پرست نہیں خدا پرست ہوں، ضمیر پرست نہیں تن پرست ہوں۔ ہمیں ہمارے استاد نے اللہ سے ڈرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے، جب سے دل میں اس کا خوف آیا کسی اور سے ڈرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی، تاریخ کی صداقتیں بول رہی ہیں، وہ شیر درندگی بھول گیا، پالتو کتے کی طرح دم ہلانے لگا اور سکینہ کی ٹانگوں سے اپنا جسم مصدر کر کے اشارے کرنے لگا، بیٹھ جاؤ نا میری پشت پر، میں تجھے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے تیرے لشکر سے ملا آؤں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بشر ایسے ہوتے ہیں، بشر ایسے ہوتے ہیں میرے عزیز، مقام بشر کو سمجھنا ہے تو پہلے خود بشر بن کے دکھائیے۔ افریقہ کے ایک جنگل میں بیان کر رہا تھا، چار جانب جنگل پر اٹھائے کھڑے تھے، خیال آ گیا، دوستوں سے میں نے کہا کبھی یہاں سے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا گزر ہوا تھا، لوگوں نے کہا تھا محتاط رہنا، بڑے آدم خور درندوں کا مسکن ہے یہ جنگل۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہوں گے آدم خور درندے، ڈرتے ہوں گے ان سے ڈرنے والے، لیکن رحمت عالم کے غلام اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، درندوں سے کیسے ڈریں؟ اسی جنگل کے دہانے پر کھڑے ہو کر رحمت عالم کے شاگردوں نے حکم دیا درندوں کو، ہم نے کچھ دیر یہاں رہنا ہے، جب تک ہم یہاں ہیں جنگل خالی کر دو، چلا جاؤ اس جنگل سے، گیدڑ سے لے کر شیر تک، لومڑی سے لے کر ہاتھی تک، چھوٹے بڑے تمام درندے اپنے بچوں کو لے کر چلے جا رہے تھے، آنن فانن جنگل خالی ہو گیا۔ میں نے کہا بشر ایسے ہوتے ہیں مولانا، بشر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حکم پر درندے جنگل خالی کر دیں، اور آج آپ کے کہنے پہ تو کوئی کرایہ کا مکان بھی خالی نہیں کرتا، خود مقام بشر سے واقف اس لیے نہیں ہے کہ بشر بن کے دکھایا ہی نہیں۔ بہت بڑا انعام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں پہ اڑتا ہے، لیکن آسمانوں سے نیچے بھی سے آمنہ کے لال کا عروج یہ ہے کہ وہ عرش بری پہ نظر آ رہے ہیں، فکان قاب قوسین او ادنی کا مصداق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑا انعام ہے، حضرت یوسف ابن یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے حسن و جمال عطا کیا، حسن یوسفی کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی،
لیکن یوسف کی نبوت پر ایمان نہیں لائی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جمال جہاں آرا عطا کیا. حضور کو دیکھنے والوں نے پہلے ایمان لائے، پھر انگلیاں میں گلے کٹوا دیے. اور شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہزار صبح بہار از نگاہی چکدش، ہزار صبح بہار از نگاہی چکدش، جنون ز سایہ زلف سیاہی چکدش. فارسی تو سمجھ گئے ہوں گے آپ. ہزار صبح بہار از نگاہی چکدش، جنون ز سایہ زلف سیاہی چکدش. فرماتے ہیں میرے محبوب اگر نظر اٹھا لیں تو بہاریں مچلنے لگیں، اور میرے محبوب کی زلفیں بکھر جائیں تو اس کے حقیقی کی کرنیں روشن ہو جائیں. کیا فرمایا کہ گفتگو کہ تبسم شہادت بہدوست، کہ گفتگو کہ تبسم شہادت بہدوست، دل کے فقر کے گویم کی ماہمی چکدش. میرا آقا اگر سر بگریباں ہو کر بولے تو حدیث بنتی جائے، اور سر اونچا کر کے بولے تو قرآن بنتا جائے. میرے آقا اگر دامن جھٹک دے تو ستارے گرنے لگے، اور دل کے فقر اٹھا دے تو چاند طلوع ہونے لگی. فرمایا نظر کنے ببخت بلند بے وزنی، نظر کنے ببخت بلند بے وزنی، کہ اب کنارے غریب کے ماہنی چکدش. ذرا اس 40 سالہ بیوہ کی خوش نصیبی تو دیکھیے، اس 40 سالہ بیوہ کی خوش نصیبی تو دیکھیے کہ اس کے پہلو میں آسمان ہدایت کا سراج منیر چمک رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہہ رہے تھے نا برابر مکرم دین پوری صاحب، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. میرے عزیز دوستو، ادھر قادیان نے بھی ایک جنس پیدا کی جس کا تعاقب اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ شاہ ولی اللہ قافلے کے سربقت درویشو ہی کے مقدر میں آیا. میں نے کہا 2 طبقے ہیں بر صغیر میں، ایک دین کے نام پر مال کھانے والے اور ایک اس کے رسول میں مار کھانے والے. 2 اور اسلام کے خلاف جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے اس کے مقابلے میں سربقت آنے والے یہی درویش ہیں. کبھی صاحب العزیز رزق و قبائلیت کو للکارتا ہوا میدان میں کھڑا ہے، کبھی شاہ عبد القادر قرآن کریم کا ترجمہ لکھ کر بر صغیر میں مسلمانوں کو پہلے قرآن کی شہادت عطا کرتا ہے. ابھی دہلی میں ہم جب گئے ہوئے تھے، مولانا میرے ساتھ تھے اور بھی بہت سے علماء کرام کا قافلہ، ہم جب رات کے ایک حصے میں قبرستان مہندیاں پہنچے
چھوٹی سی جگہ میں بڑے شریر میں علم و حکمت کے آفتاب و ماہتاب سوئے تھے۔ شاہ عبد الرحیم کی قبر تھی، ان کے ساتھ شاہ ولی اللہ سوئے ہوئے تھے، ان کے فرزند، ان کے پہلو میں شاہ عبد القادر سو رہے تھے، ان کے ساتھ شاہ عبد العزیز سو رہے تھے، ان کے ساتھ شاہ رفیع الدین سو رہے تھے، اور ان کے قدموں میں شاہ عمر بن اسماعیل شہید سو رہے تھے۔ بے ساختہ میری زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہو گئی، یقین فرمائیے مولانا موجود بیٹھے ہیں گواہ، بے ساختہ قرآن کی تلاوت جاری ہو گئی، اور پھر جو حکمت جاری ہوئی زندگی بھر وہ بھول نہیں سکے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل یہیں سے بات شروع کروں گا۔